السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا موضوع جو ہے، ہم سبق نمبر 4 شمیم احمد شمیم کا خاکہ دیوان مرحوم کی یاد میں اس خاکے کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ بچوں، کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ شمیم احمد شمیم اس خاکے میں فرماتے ہیں کہ پہلے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ شاید یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر نہیں چلے گا اور میرے بغیر یہ دنیا افسردہ ہوگی، ویران ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد مجھے یقین ہوا کہ دنیا میں انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، عزیز و اقارب بھول جاتے ہیں، اور دنیا کے لوگ غم دنیا میں الجھ کر اپنے قریب ترین لوگوں کو، عزیز ترین لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ شمیم احمد شمیم نے بھی اپنے چہتوں اور اپنے اقارب لوگوں کے ساتھ یہی کیا ہے، اور شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں یہی میرے ساتھ ہونے والا ہے، اور میرے مرنے کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی، خوبصورتیاں کم نہ ہوں گی، حسن و جمال کم نہ ہوگا، دنیا کا کاروبار چلتا رہے گا۔ بچوں، آج ہمیں اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پہلے میں بلند خوانی کروں گا، آپ خیال رکھیں گے اور درست تلفظ کے ساتھ ہم اس اقتباس کو مکمل کریں گے۔ 6 سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر، ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کر رہ گیا۔ اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے۔ وہ وعدے کے بڑے پابند تھے۔ جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی۔ ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے۔ ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے ایک عزیز رحلت کر گئے تھے اور دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے کہ خود مرحوم ہو گئے۔ شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈیر ہو گئے۔ میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، شمیم احمد شمیم یوم وفات کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دوست عبدالقادر دیوان کی یوم وفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 6 سال قبل آج ہی کے دن 5 مئی جب میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر اور ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کرے گی۔ بچوں، شمیم احمد شمیم 5 مئی کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ 5 مئی آج سے قبل، یعنی جب شمیم احمد شمیم نے یہ مضمون لکھا، اس مضمون کے لکھنے کے وقت 6 سال پہلے 5 مئی شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں جب مجھے میرے عزیز ترین دوست، ہم سفر، ہمدم، رفیق اور رہنما عبدالقادر دیوان کی مرگ ناگہانی کی خبر ملی تو میں سہم کرے۔ 5 مئی جب مجھے اطلاع ملی، جب مجھے خبر ملی کہ میرے عزیز ترین دوست، یہاں بچوں لفظ ہے قبل، 6 سال قبل ہو گیا بچوں پہلے، یعنی 6 سال پہلے، 6 سال بچوں قبل ہو گیا آگے، قبل ہو گیا پہلے، قبل ہو گیا اول بھی، لیکن یہاں مراد ہے پہلے۔ یعنی شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں 6 سال پہلے 5 مئی کو جب میرے عزیز ترین دوست، بچوں یہاں پر لفظ آئے ہیں عزیز، میں نے آپ کو بتایا ہے عزیز ہو گیا پیارا، لیکن عزیز ترین ہو گیا بچوں سب سے پیارا، عزیز ترین دوست، یعنی تمام دوستوں میں سے سب سے پیارا دوست۔ ہم سفر، بچوں ہم سفر ہو گیا سفر ساتھ کرنے والا،
ہم سفر ہو گیا ساتھ سفر کرنے والا. رفیق راہ، راہ ہو گیا راستہ. بچوں رفیق ہو گیا دوست. اور اس طرح سے ہم کہیں گے ہم سفر ہو گیا دوست. ساتھ چلنے والا دوست ہوتا ہے، ساتھ نبھانے والا دوست ہوتا ہے. بچوں شاعر یہ شمیم محمد شمیم فرماتے ہیں 6 سال کا بل، جب یہ مضمون لکھتے ہیں، میرے عزیز ترین دوست میرے ہم سفر، میرے ہم سفر. ہم سفر کیا ہو گیا بچوں؟ دوست. اور ہمدم، بچوں ہمدم ہو گیا رفیق، ہمدم ہو گیا یار، ہمدم ہو گیا دوست. اب یہاں پر بچوں ایک بات بتاؤں گا. ہم سفر ہو گیا دوست، ہمدم ہو گیا دوست، اور رفیق ہو گیا بچوں ہمدم، رفیق ہو گیا بچوں دوست. اس طرح سے یہ رفیق، یہ ہم رفیق کے معنی ہمدم، اور ہمدم کے معنی ہے رفیق، ہم سفر کے معنی ہے رفیق، اور رفیق کے معنی ہے دوست. اس طرح سے بچوں رفیق، ہمدم، ہم سفر، دوست یہ مترادف الفاظ ہیں، یہ سینونیمز ہیں. ان کا ایک ہی معنی ہے. رفیق ہو گیا ہمدم، اور ہمدم ہو گیا دوست. ہمدم ہو گیا رفیق، ہمدم ہو گیا دوست، ہمدم ہو گیا ہم سفر. بچوں یہ سبھی الفاظ جو ہے یہ مترادف الفاظ ہیں. ان تمام الفاظ کے معنی ہے دوست. رفیق ہو گیا دوست. رہنما، بچوں رہنما ہو گیا راستہ دکھانے والا، رہنما ہو گیا راہ دکھانے والا، رہنما ہو گیا راستہ دکھانے والا، رہنما ہو گیا بچوں راستہ دکھانے والا. یعنی یہ عبد القادر دیوان جو تھے، ایک تو شمیم و شمیم کے دوست تھے، ایک دوسرا یہ اس کے رہنما تھے، راہ دکھانے والے تھے. شمیم احمد شمیم کو رہبری کی ہے کس نے؟ عبد القادر دیوان. نہ صرف عبد القادر دیوان نہ صرف شمیم احمد شمیم کے دوست تھے، بلکہ شمیم احمد شمیم عبد القادر دیوان کو اپنا رہنما مانتے تھے، راہ دکھانے والا مانتے تھے، اپنا گائیڈ مانتے تھے. شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں کہ 5 مئی کو جب مجھے اپنے رہنما، اپنے دوست کی مرگ ناگہانی، بچوں مرگ ناگہانی ہو گیا، مرگ اکتفائی، بچوں جو ہو گیا اچانک موت، مرگ ناگہانی ہو گیا وہ موت جو اچانک آ جائے، وہ موت جو اچانک آ جائے. اس کا دوسرا ہمارا مترادف الفاظ ہے مرگ اتفاقی. مرگ اتفاقی، مرگ اتفاقی ہو گیا مرگ ناگہانی، مرگ ناگہانی ہو گیا بچوں اچانک موت. یعنی مرگ ناگہانی کا دوسرا مترادف لفظ جو ہے مرگ اتفاقی، مرگ اتفاقی، جو اتفاق سے موت آ جائے، اچانک موت آ جائے. یعنی 5 مئی کو جب یہ مرگ ناگہانی کی خبر سنتے ہیں شمیم احمد شمیم، تو شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں میں سہم کر رہ گیا، میں خوف کھا گیا، میں ڈر گیا، میں حیران ہو گیا. سہم جانا ہو گیا بچوں، خوف کھانا، ڈر جانا، حیران رہ جانا. شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں اس دن دیوان صاحب شوپیان سے سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے. اور شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں اسی دن میرے دوست نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آج شوپیان سے سری نگر آ رہا ہوں اور آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. وہ وعدے کے بڑے پابند تھے. اور شمیم احمد شمیم اپنے دوست کی ایک یہاں پر اس کی ایک اچھائی بیان کر رہے ہیں. وہ اچھائی کیا تھی؟ وہ اچھائی یہ تھی کہ وہ وعدے کے پابند تھے، وہ وعدے کے پابند تھے. بچوں شمیم احمد شمیم جو تھے یہ وعدے کے پابند تھے، ثابت قدم تھے. جب وعدہ کرتے تو بچوں ہمیشہ سچ نبھاتے تھے، ثابت قدم رہتے تھے. جب اس نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں کہ میں آج شوپیان سے آ رہا ہوں، سری نگر آؤں گا اور آپ سے ضرور ملوں گا. جب خود نہ آ سکے، دیکھو کتنے پابند تھے شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں، کتنے پابند تھے وہ. جب خود نہ آ سکے تو اپنی موت کی خبر بھیج دی. لیکن اگر وہ خود نہ آئے لیکن اتنے پابند تھے کہ آنے کے باوجود اس نے اپنی موت کی خبر میرے پاس بھیج دی. نہ کہ وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی ہرگز نہ کی، لیکن وہ نہیں آئے تو موت کی خبر بھیج دی. ان کی موت میں بھی زندگی کی شان تھی. اگرچہ وہ موت کے شکار ہو گئے لیکن اس موت میں بھی زندگی کی شان تھی، اس میں بھی عظمت تھی. وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں 3-4 ماہ تک دہلی میں قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے. اور شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں یہ 3-4 مہینے دلی میں رہ چکے تھے کاروبار کے سلسلے میں، کام کاج کے سلسلے میں. اور بچوں شمیم احمد شمیم فرماتے ہیں اسی ہفتے وہ گھر لوٹے تھے، اسی ہفتے وہ گھر آ چکے تھے. اس نے قیام کیا تھا 4 ماہ. بچوں قیام ہو گیا، لفظ قیام جو ہے قیام کے معنی ہو گیا، قیام کے معنی ہو گیا کھڑا ہونا، نماز میں کھڑا رہنا. بچوں قیام کے معنی ہے کہیں پر رہنا
اس کو بھی قیام کہتے ہیں. قیام کے معنی ہو گیا کھڑا رہنا، نماز میں کھڑا رہنا. جب ہم نماز میں کھڑا رہتے ہیں تو اس کو قیام کہتے ہیں. بچوں کسی جگہ پر رکنا اس کو بھی قیام کہتے ہیں. بچوں اس نے یہ رکے تھے 4 مہینے تک اس نے قیام کیا تھا دلی میں، اور اسی ہفتے واپس آئے تھے. ان کی غیر حاضری کے دوران ان کے عزیز رحلت فرما گئے تھے. اس کی غیر حاضری میں جو 4 مہینے اس نے دلی میں گزارے تھے، ان 4 مہینوں میں اس کے ایک عزیز، اس کا ایک رشتہ دار رحلت فرما گئے تھے. بچوں رحلت ہو گیا، کوچ کر گئے تھے. رحلت ہو گیا، اس کی روانگی ہوئی تھی، یعنی موت واقع ہوئی تھی، انتقال کر گئے تھے. رحلت کیا ہو گیا بچوں؟ رحلت ہو گیا موت ہونا، انتقال کر جانا، کوچ کر جانا. تو دیوان صاحب مرحوم کے گھر تعزیت پرسی کے لیے جا رہے تھے. بچوں تعزیت پرسی ہو گیا ماتم کرنا، تعزیت ہو گیا ماتم پرسی. تو ان کے گھر جا رہے تھے ماتم کرنے کے لیے، ان کو ڈھارس دینے کے لیے کہ خود مرحوم ہو گئے. لیکن دیوان صاحب کو کہاں معلوم تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے عزیز کے گھر تعزیت پرسی کے لیے، لیکن راستے میں ہی خود مرحوم ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے مرحوم ہو گیا انتقال کر جانا، یہ خود انتقال کر کے. اور بچوں مرحوم لفظ کا جمع جو ہے مرحومین ہے. کیا ہے؟ مرحومین. جب بہت سارے لوگ انتقال کریں گے تو بچوں انہیں کہا جاتا ہے مرحومین. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اس لفظ کا معنی جو ہے مرحومہ. اگر عورت انتقال کر جائے گی تو اس عورت کو کہا جاتا ہے مرحومہ، اور اگر مرد انتقال کر جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے مرحوم، اور مرحوم کا جمع ہے مرحومین. تو بچوں اس سے پہلے ایک لفظ آیا تھا رفیق کا جمع ہے رفقا. صاحب، دیوان صاحب کا جمع ہے اصحاب. بچوں یہ خود مرحوم ہو گئے. شوپیان سے 4 میل دور رتنی پورہ کے قریب ان پر بجلی گر پڑی اور وہ اپنے گھوڑے سمیت وہیں ڈیر ہو گئے. بچوں 4 میل دور سفر کر کے رتنی پورہ ایک گاؤں ہے شوپیان میں، تو وہاں پر ان پر بجلی گر پڑی، حادثے کا شکار ہو گئے، اور بچوں وہیں پر ہی اپنے گھوڑے سمیت ڈیر ہو گئے. ڈیر ہونا بچوں، ڈیر ہونے کے معنی ہے، ڈیر کے معنی ہے انبار بھی، ہجوم بھی، کثرت بھی، ہارنا بھی اور مار ڈالنا بھی. یعنی یہ وہیں پر مر گئے اپنے گھوڑے کے ساتھ. میں ان کی آمد کا انتظار کرتا رہا. شمی فرماتے ہیں میں گھر میں انتظار کر رہا تھا اور وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے، لیکن میں یہاں پر اس کے آنے کے لیے انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے. بچوں روانہ کے معنی ہے جانے والا، گیا ہوا، چلنے والا. یعنی وہ گیا ہوا تھا اپنے آخری سفر پر، یعنی وہ موت کا شکار ہوا تھا. بچوں ایک لفظ ہے روانہ اور ایک لفظ ہے روا. روا کے معنی ہے جائز، روا کے معنی ہے جائز، روا کے معنی ہے ٹھیک. لیکن روانہ لفظ جو ہے روانہ کے معنی ہے گیا ہوا یا جانے والا. تو بچوں اس طرح سے شمی فرماتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا لیکن وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے. بچوں یہاں پر کچھ الفاظ آئے، میں نے تذکیر و تانیث کچھ الفاظ کی یہاں پر کی ہے. یہاں پر ایک لفظ آیا غیر حاضری. بچوں یہ غیر حاضری لفظ جو ہے یہ مونس لفظ ہے، ان کی غیر حاضری کے دوران. تو بچوں میرے دوست کی غیر حاضری کی وجہ سے، کی غیر حاضری، میرے دوست کی غیر حاضری. تو جب ہم کی غیر حاضری کہیں گے تو لفظ غیر حاضری جو ہے یہ مونس ہیں. اس طرح سے بچوں ایک لفظ آیا تھا وعدہ. وہ شمی سری نگر آنے کا وعدہ کر گئے تھے، وہ وعدے کے بڑے پابند تھے. وعدہ جو ہے میرے بھائی نے میرے ساتھ وفا کا وعدہ کیا، وفا کا وعدہ کیا. وہ بچوں یہ وعدہ جو ہے یہ مذکر ہے. آمد، شمی فرماتے ہیں میں ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا. بچوں یہ آمد جو ہے میری بہن میری آمد کا انتظار کرتی رہی. میری آمد، لفظ میری آمد جب کہیں گے نا میری آمد، تو بچوں یہ آمد لفظ جو ہے یہ مونس ہے، کیونکہ یہاں پر میری آمد نہ کہ میرا آمد. اس طرح شمی نے بھی اس کا استعمال کیا ہے میں ان کی آمد نہ کہ ان کا آمد. تو ان کی آمد سے معلوم ہوتا ہے یہ آمد لفظ جو ہے یہ مونس ہے. بچوں اس طرح سے قیام، وہ دلی میں 4 ماہ تک قیام کرنے کے بعد اسی ہفتے گھر لوٹے تھے. تو بچوں یہ قیام لفظ جو ہے مذکر، کیونکہ جب ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے نماز میں قیام کرنا فرض ہے. قیام کرنا نہیں کہ قیام کرنی. تو بچوں اس طرح سے قیام لفظ جو ہے یہ مذکر لفظ ہیں. تو بچوں انشاءاللہ رحمان ہم نے اب یہاں تک پڑھا ہے، اس سے آگے انشاءاللہ رحمان کل اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے. بچوں تب تک وداع لینا چاہتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم.